بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے میئر کراچی کے اختیارات کے حوالے سے۔ میئر کراچی کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جس طرح کہ کہا گیا تھا، مطالبہ بھی تھا مختلف جماعتوں کا، نہ صرف ایم کیو ایم کا بلکہ جماعت اسلامی کا بھی، کہ جی بلدیاتی اداروں کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، جس کے بعد یعنی مختلف جماعتوں کی جانب سے دھرنے بھی دیے گئے، جس میں پی ایس پی بھی شامل تھی، سابقہ پی ایس پی، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اور سندھ اسمبلی کے جو صدر دروازہ ہے اس کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات بھی چلتے رہے، پھر باقاعدہ ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ ترامیم نہیں ہو سکی۔ کچھ اختیارات بڑھا دیے گئے تھے جن کے تحت انتخابات کیے گئے، اب مزید کچھ اختیارات بڑھائے گئے ہیں۔ واٹر بورڈ جو ہے وہ میئر کراچی کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، لیکن ان اختیارات کے ملتے ہی، چونکہ میئر کراچی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اور حافظ نعیم الرحمان، جو کہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس سیٹیں ہیں، نمبر آف ووٹ زیادہ ہیں، اس لیے وہ میئر کراچی جو ہیں وہ منتخب ہوں گے۔ لیکن میئر کراچی کے انتخاب میں جو ناکامی ہوئی، اس کے بعد تنقید کا سلسلہ جاری۔ حافظ نعیم صاحب نے آج بھی شدید تنقید کی ہے سندھ حکومت پہ، اور ان کا کہنا ہے کہ جی مردم شماری کے نام پہ جو ہے عوام کو دھوکہ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میئر کراچی جو ہیں وہ مطلب یہ جو اختیارات میں اضافہ ہے یا واٹر بورڈ کے حوالے سے بات کر دی جائے تو اس پہ اب گورنر سندھ کے دستخط بھی ہو چکے ہیں، یہ بل منظور ہو چکا ہے، اور اب میئر کراچی کے اختیارات میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ سعید غنی نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا آج حافظ نعیم صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا فوبیا ہو گیا لگتا ہے حافظ نعیم کو، کیونکہ وہ میئر منتخب نہیں ہوئے۔ بہرحال ناظرین، تمام ہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سیف الدین نے، جو کہ رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ سیف صاحب، آپ نے چیزیں یقیناً دیکھی ہوں گی، اور یعنی جو کچھ جس طریقے سے اختیارات میں اضافہ ہوا، آپ کی اپنی بھی جو ہے وہ یہ مطالبہ تھا کہ جی میئر کراچی کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ساری جو پارٹیز ہیں وہ پہلے تو کہاں دھرنے دیے جا رہے تھے، احتجاج کیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میئر کراچی کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اب جب کہ یہ اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ اختیارات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ جو چھینے ہوئے اختیارات تھے ان میں سے ایک اختیار کی واپسی ہے۔ 2001 کا جو بلدیاتی نظام تھا، اس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر اختیارات تھے بلدیات کو کہ جس کا موجودہ نظام سے کوئی بھی لینا دینا اور لگا نہیں ہے۔ تو وہ تمام اختیارات جو پیپلز پارٹی نے 2013 کے ایکٹ میں چھین لیے تھے اور بالکل بے دست و پا کر دیا تھا، ان میں سے یہ پہلا اختیار ہے جو دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ بلدیاتی نظام کے آنے سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک ایکٹ پاس کرایا جس کے ذریعے سے تعلیم اور صحت کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ہمیشہ بلدیات کے پاس رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لے لیے۔ تو بلدیات کے پاس تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن صحت تو بھی ہے بلدیات کے پاس، جو کے ایم سی کے ہاسپٹل سے وہ کے ایم سی کو واپس کر دیے گئے، اسکولز واپس کر دیے گئے۔ جو یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوئے تھے حکومت بننے سے قبل، تو عباسی شہید ہاسپٹل، اگر میں کراچی کی بات کروں تو سوبراج ہاسپٹل، عباسی شہید ہاسپٹل، گزری میٹرنیٹی ہوم، اس کے علاوہ جو ڈسپینسریز تھیں، تمام کے آئی ایچ ڈی، آپ کا جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ تمام چیزیں کے ایم سی کے انڈر میں، اور کے ایم سی اس وقت ان کو مطلب کے ایم سی کا ادارہ چلا رہا ہے، سندھ حکومت کے انڈر میں نہیں ہے سر۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2021 میں ایک ترمیم کی جس میں سے وہ تمام انٹریز ڈیلیٹ کر دیں جس کے ذریعے تعلیم کے اور صحت کے ادارے بلدیات کے پاس ہوتے تھے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی نے 29 دن کا دھرنا دیا جس میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے بعد انہوں نے ایک بل بنایا جس کو کیبنٹ سے منظور کرایا، لیکن وہ آج تک بھی اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکا، اور آج بھی اگر آپ بلدیات کا قانون اٹھا لیں تو اس میں ان تمام انٹریز کی جگہ اومیٹڈ کا لفظ نظر آتا ہے۔ وہ تمام انٹریز اومٹ کر دی گئی ہیں جو صحت اور بلدیات کے حوالے سے تھیں۔ پہلا یہ انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز اور ہے، اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس میں ہمارا مسلسل مطالبہ تھا کہ اختیارات دیے جائیں اور تمام ترقیاتی ادارے، تمام سہولتیں فراہم کرنے والے ادارے بلدیات کے ماتحت ہونے چاہیے۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ چیئرمین شپ دی ہے اس کی
واٹر بورڈ کی. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس طرح ڈیوالو ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ٹیئرز ہیں، جس میں ٹاؤنز ہیں، جس میں یونین کمیٹیز ہیں، اس میں ان کا کہیں نہ کہیں اختیار ہونا چاہیے. دیکھیے اس وقت کیا ہے کہ جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یونین کمیٹیز کے ناظمین، چیئرمین حضرات، ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اس سے پہلے ان کا اختیار ہوتا تھا کہ ان کے کہنے پر کام ہوتا تھا، وہ ان لوگوں کی حاضریاں ریکارڈ کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ یہ لوگ ان کے ماتحت ہوتے تھے. اس وقت یونین کمیٹی کا جو چیئرمین ہے بالکل بے دست و پا ہے، وہ صرف شکایت کر سکتا ہے ایک عام آدمی کی طریقے سے. تو یہ سارے اختیارات ڈیوالو ہونے چاہیے، نیچے تک آنے چاہیے، علیٰ رغم اس کے کہ کسی کی بھی بلدیہ ہو، کسی نے بھی چاہے قبضے کے طور پر بلدیہ کو قبضہ کیا ہوا ہو، میئر بنا ہوا ہو، اس سے بالا تر ہو کر ہم یہ بات کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے جتنے بھی اختیارات چھینے ہیں اس کو واپس کرنے چاہیے. ایک چیز اور میں بڑی امپورٹنٹ اس میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اگر انہوں نے اس وقت میئر کو چیئرمین شپ دے بھی دی ہے، مجھے بتائیے فرق کیا پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس تو پہلے ہی سے واٹر بورڈ تھا، پیپلز پارٹی کے ہی مرتضی وہاب صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہی سندھ کے سارے ادارے ہیں. مطلب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اصل فرق تو کارکردگی سے پڑنا ہے. تو کارکردگی کہیں نظر نہیں آتی. اس وقت پوری کراچی کے اندر جو بدترین صورتحال ہے پانی کی، جس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ ایک ایک بوند پانی کے لیے لوگ، ایک ایک لوٹا پانی کے لیے لوگ، ایک ایک بالٹی پانی کے لیے لوگ کس طریقے سے مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی شدید گرمی ہے، لوگ وضو نہیں کر پا رہے، لوگ مسجدوں میں آ کے بیچارے وضو کر رہے ہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے. اور آدھی سے زیادہ کراچی کا یہ حال ہے. دوسری جانب بجلی ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے. ایک بہانہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے. تو ایک اتنی بڑا عذاب اور اتنی بڑی مصیبت کراچی کے لوگوں کے لیے انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. اور واٹر بورڈ کا عملہ اس قدر بے قابو ہے، ناجائز کنیکشن دینے کے اندر وہ سب سے زیادہ آگے ہے. کوئی شکایت نہیں سنتا. اگر کہیں پر پانی آنا بند ہو جائے اس کے بعد آپ لاکھ شکایتیں کرتے رہیے، وہاں پر پانی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا یہ سارے لوگ جو ہیں واٹر بورڈ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، یہ کسی نہ کسی اوپر والے کے پیارے اور لگائے ہوئے لوگ ہیں. ان کے خلاف آپ شکایتیں کیجئے، ان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہے. پانی کم ہے لیکن ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام خراب ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس کو کوئی ٹھیک کرنے والے نہیں ہے. جائز کنیکشن کے لیے آپ جائیں، آپ کا کنیکشن ٹوٹ جائے، آپ کا کنیکشن خراب ہو جائے، آپ کا کنیکشن رشوت دیے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا. ناجائز کنیکشن، یہ بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہیں اس وقت کراچی کے اندر، بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں. آپ سوچئے کہ ان تمام غیر قانونی تعمیرات کو بجلی کے کنیکشن نہیں مل رہے ہیں، گیس کے کنیکشن نہیں مل رہے ہیں اور پانی کے کنیکشن نہیں مل رہے ہیں. بھائی جب ان سب چیزوں کی قلت ہے تو ان ناجائز تعمیرات کو آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں مزید قلت پیدا ہوگی اور مزید مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت، لیکن واٹر بورڈ میئر کراچی کے انڈر میں آنے سے آپ سمجھتے ہیں بہتری تو آئے گی؟ سر دیکھیں اب ایک شخص ذمہ دار ہے، سندھ حکومت کے انڈر میں ہونا اور میئر کراچی کے انڈر میں ہونے میں سے کم از کم ایک شخص جواب دے تو ہے نا سر، کہ اب پانی کا مسئلہ ہو، K4 ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں کی ذمہ داری ایک شخص کے سر پہ آئے گی. میری مرتضی وہاب صاحب سے عید پہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد ہم کچھ چینجز لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں جواب دے ہوں ان تمام حوالوں سے کہ یہ بارش کا جو بھی مسئلہ ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو نالوں کی صفائی ہے یا باقی چیزیں. انہوں نے کہا دیکھیں کیپیسٹی جہاں تک ہے وہاں تک ڈرینیج ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر کیپیسٹی سے زیادہ سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا جی دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو سیلابی صورتحال کا سامنا، بڑے بڑے ترقی یافتہ، مطلب آپ ہیوسٹن کی بات کر لیں، آپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک جو ممالک کے شہر ہیں ان کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی ایک لمٹ سے زیادہ بارش ہو جائے تو اربن فلڈنگ از کامن. کیا کہیں گے سر آپ؟ اصل میں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. دیکھیں ایک پہلو یہ ہے صلاحیت اور کرپشن. اگر صلاحیت نہ ہو اور کرپشن اپنے عروج کے اوپر ہو تو کام نہیں ہوتے. دیکھیے مرتضی وہاب صاحب 1 سال 2 سال اس سے پہلے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہ کر جا چکے ہیں. ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. گزشتہ 1 سال جو ان کے پاس رہا، جس میں وہ 8 دسمبر تک 2022 تک وہ یہاں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے زمانے میں بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے نتیجے میں کراچی میں جو بدترین صورتحال پیدا ہوئی. اسی طریقے سے ان کے زمانے میں گزشتہ بقرعید بھی آئی تھی. کتنی کراچی کے اندر تھڑان پھیلی ہوئی تھی، پورا کراچی سڑ رہا تھا، بدبو سے لوگ ناک بند. سر اس بقرعید میں آپ نے کیا فیل کیا؟ کوئی آپ کو بہتری نظر آئی؟ آپ کو علائشوں کے حوالے سے یا جو انتظامات کیے گئے تھے؟ مرتضی وہاب صاحب عید کے روز بھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میری خود بھی ان سے آفس میں ہی ملاقات ہوئی ہے سر عید کے روز. دیکھیے اس میں بہتری اس لیے آئی کہ جو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے
کہ الیکشن کرائیں, یونین کمیٹیز کے چیئرمین آئیں گے ہر جگہ, پیپلز پارٹی کا صحیح, جماعت اسلامی کے صحیح, کوئی چیئرمین کوئی نمائندہ موجود ہوگا, نگرانی کرے گا, لوگوں کو بتائے گا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے جو یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے, یہ ایک سفید ہاتھی ہے اور بہت بڑی مقدار میں اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں, کوڑے کے یہ ٹنوں کے حساب سے پیسے لیتا ہے لیکن کام نہیں کرتا. اچھا, ان سے میری ایک تفصیل سے ملاقات ہوئی تھی ان کے ذمہ داران سے, تو اس ملاقات سے اندازہ مجھے یہ ہوا تھا کہ جو نظام ان کو دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں گھروں سے کچرا اٹھانا, گلیوں سے صفائی کرنا اور کچرے ڈانوں سے کچرا اٹھانا اور کراچی سے باہر پہنچانا, یہ تمام ان کی ذمہ داری ہے. اس کے نتیجے میں کراچی میں ایک تنکا بھی کچرے کا نظر نہیں آنا چاہیے, لیکن آپ دیکھتے ہیں پوری کراچی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ یونین کمیٹیز کے انتخابات ہو گئے اور پوری کراچی میں اس وقت یونین کمیٹیز. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو یو سی چیئرمین وغیرہ تھے اور ان لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کے ایم سی کی جانب سے, یا یہ کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ٹھیک طریقے سے کام ہوا بقرعید پہ, کیا فیڈ بیک رہا آپ کو کے ایم سی کی ورکنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے, کے ایم سی کی اس میں کوئی ورکنگ ہی نہیں ہے نا, کے ایم سی کے پاس یہ نظام ہی نہیں ہے. نظام تو یہ والا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے سر, لیکن یہ مرتضی وہاب صاحب ہی ہیڈ کرتے ہیں نا سر ان چیزوں کو؟ مرتضی وہاب صاحب نہیں ہیڈ کرتے اس کو تو سندھ حکومت ہیڈ کرتی ہے. سندھ حکومت کے پاس پورا نظام ہے. مرتضی وہاب صاحب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, ان کے دوروں سے آنیاں جانیاں کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ سارا کا سارا نظام ان کے پاس ہے. تو چونکہ اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں, دیکھیے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پیسے دے رہے ہیں کام کے تو اس کام کو ہونا چاہیے. اس کام کے لیے آپ کو محنت اور جدوجہد کیوں کرنی پڑے, اس کے لیے گھڑی گھڑی فون کیوں کرنے پڑے, اس کے لیے سڑکوں پر کیوں مارا پھرنا پڑے. لیکن صورتحال دیکھیں یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہونے کے باوجود اور اس معاملے کو کمرشل بنیادوں پر چلانے کے باوجود بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے. یونین کمیٹیز کے چیئرمین پورے علاقوں میں مارے پھرتے رہتے ہیں. یونین کمیٹیز کے چیئرمینوں کو مسلسل ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جب جا کے کام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا عملہ جو ہے اس کا یونین. تو سر آپ لوگوں کو پازیٹیو رسپانس ملا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے, یا آپ لوگ چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے اس لیے آپ کی سنوائی نہیں ہوئی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے بڑی محنت کی, بڑی جدوجہد کی, اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے بالکل اس کے نتیجے میں رسپانس بھی دیا. لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ جن کاموں کو خود ہونا چاہیے, جن کاموں کے لیے آپ بھاری رقم ادا کر رہے ہیں, ان کے لیے لوگوں کو محنت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے, ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا ہے کہ جی اختیارات بہت زیادہ ہونے چاہیے, اختیارات کم دیے گئے ہیں, اور وہ طرز حکومت جو کہ پہلے پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کرایا تھا اس میں اختیارات بہت زیادہ تھے, اور اس سسٹم کے تحت جماعت اسلامی کا ماضی میں ان کے ایک میئر رہ چکے ہیں, اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جو کہ ناظم کراچی تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کام بھی کیا. پھر مصطفیٰ کمال کا جو ٹینیور رہا وہ بھی اسی جو طرز حکومت تھا اسی کے تحت ان تمام اختیارات کے ساتھ. لیکن 2013 سے پھر اختیارات میں کمی کی گئی, اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو لایا گیا اس میں بلدیاتی ادارے خاص طور پہ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے اختیارات جو ہیں وہ کم کر دیے گئے تھے. میرا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ورکنگ ہے اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, اب ایک طرف تو آپ کا دعویٰ بھی تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے, لیکن اب مختلف جو نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ لگتا نہیں ہے ایسا کہ آپ کا ساتھ دیں. اگر آپ تحریک عدم اعتماد بھی لائیں تو شاید اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکے. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن تحریک عدم اعتماد تو ایک جو بھی طریقہ ہے وہ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد بھی ہم لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں قانونی طور پر اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں. کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن میں ہم جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کو ہم جاری رکھیں گے. اچھا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مرتضی وہاب صاحب کا چہرہ ہمیں بڑا ناپسند ہے یا پیپلز پارٹی کا نام ہمیں بڑا برا لگتا ہے. بات یہ ہے کہ کراچی کے یہ جو مینڈیٹ تھا کراچی کے عوام کی جانب سے, اس کو جس طریقے سے اس پر ڈاکہ مارا گیا ہے, چھینا گیا ہے, کراچی کے عوام میں جو مایوسی پیدا ہوئی ہے اس میں اگر ہم بیٹھ جائیں اور ہم اس صورتحال کو برداشت کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے الیکشن جیتنے والے کو آپ جو ہے ہروا دیں اور ہارنے والے کو جتوا دیں,
اور جس کے 3 لاکھ ووٹ ہیں وہ 9 لاکھ ووٹوں کے مقابلے میں جو ہے حکومت بنا لے، جس کے 193 ووٹ ہیں وہ ہار جائے، جس کے 173 ووٹ ہیں وہ جیت جائے. یہ صورتحال بڑی خراب ہے. اس صورتحال میں اگر ہم بیٹھ جائیں تو کراچی کے عوام کا الیکشن کے اوپر سے، جمہوری عمل کے اوپر سے، ووٹ پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ کراچی کی تعمیر و ترقی سے مایوس ہو جائیں گے. لوگوں نے جماعت اسلامی کو اور حافظ نعیم کو جو ووٹ ڈالا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی. پیپلز پارٹی کی جو یہ 15 سالہ حکومت نے کراچی کا بدترین حال کیا ہے، کراچی کے لوگوں کو جس عذاب اور مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے اس سے لوگ نکلنا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا. اب لوگ اگر یہ سمجھ جائیں اور یہ اس بات پر لوگوں کا وہ ہو جائے کہ صاحب اس الیکشن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. جمہوری پروسیس سے لوگوں کا مایوس ہونا، ہم اس کو کبھی بھی مایوسی میں نہیں تبدیل ہونا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو بھی کچھ ہوا ہے اس کو ایک عزم اور استقامت کے ساتھ اور جدوجہد کے طور پر ہم آگے لے کر بڑھیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. کوئی وقت آئے گا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ جو آپ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس پر بڑا داد دیتا ہوں کہ اتنے دن تک ان لوگوں نے کیسے اتنے پریشر کو برداشت کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ 2 دن میں 3 دن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان بیچاروں نے تو میں کہتا ہوں بہت دن برداشت کیا اور بہت دن بعد آ کر پریس کانفرنس کی. تو یہ صورتحال بھی ممکن ہے کہ باقی نہ رہے اور کوئی وقت ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی 9 مئی کے واقعے کو جس طرح گولڈن اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے سارے زور زبردستی کے ذریعے، ممکن ہے کہ یہ وقت تبدیل ہو. انشاءاللہ کونسل کا اجلاس ہوگا، دیکھیں گے. دیکھیے ابھی تو انہوں نے کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلایا. یہ بجٹ اجلاس سب سے پہلے ضروری تھا کہ بلایا جاتا. انہوں نے یہ کیا کہ بجٹ جو سٹی گورنمنٹ کا بجٹ ہے، جو ہماری کے ایم سی کا بجٹ ہے، اس کو انہوں نے بیک ڈیٹ میں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے پاس کروا لیا. یعنی 15 جون کو انتخاب ہوا میئر کراچی کا. انہوں نے یہ کیا کہ 15 جون کے بعد بیک ڈیٹ میں 14 جون کے اندر جو ہے اس کو پاس کر. یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فیس کر سکے. کونسل کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے، کونسل کا اجلاس نہیں بلانا چاہ رہے. انہوں نے کہا تھا 10 دن کے اندر ہم انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیں گے اور ہم کوئی ان کا آدمی استعفیٰ دے دے گا. اب تک ڈر کے مارے ان کا کوئی آدمی استعفیٰ نہیں دے رہا، کوئی سیٹ ان کو وہ طے نہیں کر پا رہے. کبھی ملیر کہتے ہیں، کبھی گزری کہتے ہیں. اچھا سیف صاحب، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سر ہمارے ایک اور گیسٹ فراز عابد لاکھانی جو ہے نا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. انہیں بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم فراز صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا ناظرین، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. چھوٹا سا وقفہ ہے، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دو پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین، رہنما جماعت اسلامی، اور ابھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے فراز لاکھانی، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اور رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. فراز صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ اختیارات مل تو رہے ہیں لیکن بہت آہستہ آہستہ کر کے. اب سندھ حکومت آپ کی ہے، میئر کراچی آپ کا ہے، کے ایم سی آپ کے پاس ہے، ڈی ایم سیز آپ کے پاس ہیں. سر کیا قباحت ہے؟ دے دیں اختیارات. بات تو ایک ہی ہے، چاہے سندھ حکومت کی جانب سے اختیارات ان کے پاس ہوں یا کے ایم سی کے پاس ہوں، چلانا تو آپ ہی لوگوں نے نا سر. لیکن یہ کہاں سے آ گیا یہ مدعا کہ جو ہے نا اختیارات نہیں ہے یا اختیارات سلو مل رہے ہیں؟ دیکھیں چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ اور ایوالو ہو کے بہتری کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. سر ایوالو ہونے میں تو صدیاں بھی لگ جاتی ہیں. جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے نا وہ تو صدیوں پہ محیط ہوتی ہے سر. اگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اختیارات ایوالو ہونے ہیں تو شاید 2-3 صدی میں جا کے پھر ہو جائیں. ہم ہو سکتا ہے کہ شاید دیکھا نہیں what a tremendous job they have done in the days of the Eid. آپ مجھے بتائیں پہلے ذرا سر یہ تو یک جنبش قلم دے دیے جاتے ہیں اختیارات، اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے باس؟ تعریفیں بھی تو ہونی چاہیے. فراز صاحب یہ تو آپ نے جو ایولیوشن تھیوری دی ہے نا کے ایم سی کے حوالے سے کہ اختیارات ایوالو ہوں گے، وہ تو پھر میرے خیال میں 2-3 ٹینیورز کے بعد یہ کہاں میں تو یہی جملہ بھی ساتھ ساتھ میں کہا یہ کہاں مدعا ہے کہ اختیارات کم ہے یا اختیارات نہیں ہے. سر اختیارات کم ہے نا، کے ڈی اے نہیں ہے، ایس بی سی اے نہیں ہے. ماضی میں یہ تمام ادارے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ یا کے ایم سی کے انڈر میں ہوا کرتے تھے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے 140A کہ جناب جتنے اختیارات ہیں گراس روٹ لیول تک ٹرانسفر ہونے چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختار بنانے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ یہ اختیارات بالکل گراس روٹ لیول تک جائیں سر، تب جا کے جو اسپرٹ ہے، جو جس طریقے سے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یہ اختیارات بالکل عام عوامی نمائندوں تک جب تک جائیں گے نہیں، کونسلرز تک نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہ پورے اس ترمیم کا مقصد حاصل نہیں ہوتا سر۔ نہیں، آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کس مدعے سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ جو میئر آف کراچی ہمسیلف سپورٹس کہ بھائی میرے پاس تو سارے اختیار ہے اور میرے پاس ہر چیز کیا معلومات ہے، اور سر وہ اختیار اس لیے کہ وہ معاون نہیں کہ پریویس جو میئر ہوا کرتے تھے جو ہر وقت شکایت روتے تھے کہ نہ ہمارے پاس فنڈ کلیکشن کا ہے، نہ ہمارے پاس اختیارات ہے، نہ ہم کام کر سکتے ہیں، نہ ہم نمائندگی کی۔ فراز صاحب دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب کے پاس اختیارات ہونے کی ایک وجہ میں آپ کو بلکہ دو وجہیں بتا دوں، وہ ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مشیر قانون بھی ہیں۔ اچھا، مشیر قانون بھی ہیں، وہ سر ایکویولنٹ ٹو منسٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ون ون سچویشن فار دا کراچیائٹس، اور کیا چاہیے اس سے بیسٹ سولوشن۔ اور وہ تو ایز ایڈمنسٹریٹر بھی ان کے پاس یہ تمام اختیارات موجود تھے، مطلب جب وہ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تو وہ پاورفل ایڈمنسٹریٹر اس لیے تھے کہ وہ اسپوکس مین بھی تھے سندھ حکومت کے اور اب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایڈوائزر بھی تھے۔ یہ پورٹ فولیو چھوڑا نہیں تھا انہوں نے، اسی شرط پہ ایڈمنسٹریٹرشپ لی تھی کہ جی یہ پورٹ فولیوز میں نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ پھر اختیارات نہیں رہ جا۔ اگر وہ صرف ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی لگتے تو شاید میرے خیال میں کسی ایک سیوریج لائن کی صفائی بھی نہیں کروا پاتے۔ نہیں تو میرا خیال ہے پرابلم کدھر ہے، میرا خیال ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ تو سر یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ سر اختیارات دینے میں کیا مسئلہ ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ اب تو میئر آپ کا ہے سر، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ کیوں نہیں بھائی، جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ آ جائیں گی وقت کے ساتھ، لیکن کتنا وقت کے ساتھ آپ جو کہہ رہے ہیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بہت ڈپلومیٹک بات کر رہے ہیں سر آپ، وقت کے ساتھ ہو جائے گا، ٹائم لگے گا ان چیزوں میں۔ یہ تو سر یہ تو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا، جو جب خارجہ پالیسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں سر۔ میں سر اوپن اینڈ شٹ کیس بتاتا ہوں کہ ون ون سچویشن ہے فار کراچیائٹس، دیٹ ہی از آن دی روڈ، ہی از پرفارمنگ ویل اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل because he has the support of the provincial government also in his bucket۔ اس سے پرفارمنس ڈبل ہو گئی ہے، اس سے پرفارمنس زیادہ مل رہی ہے۔ سر مجھے لگتا ہے آپ کی پرسنل دوستی زیادہ ہے مرتضی وہاب صاحب سے، اس لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں تو سامنے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ بتائیں علائشوں کا چیزوں کو دیکھیں آپ کس طریقے سے مینج کیا ہے، اٹ واز راؤنڈ دا کلاک۔ میں تو پریز کرتا ہوں سب کو، سارے اسٹاف کو۔ چلے سر، اب یہ بتا دیجئے کہ مطلب مزید اختیارات دیے جائیں گے یا بس یہ کافی ہے، لمٹ ہو گئی ہے، بس اس میں سیف ہے اتنے اختیارات دیے جائیں گے؟ وقت جو چیزیں بنتی ہیں اور بھی دی جائیں گی، جہاں تک جتنا اس کو دینے کی چیزیں ہیں وہ ساری دی جائیں گی، کیوں نہیں دی جائیں گی، اور دے کے اس میں بیسٹ آف دا انٹرسٹ میں کراچیائٹ کے حساب سے کام کیا جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یار۔ ٹھیک چلے ٹھیک ہے سر، وقت محدود ہے پروگرام کا، ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، فراز لاکھانی جو ہمارے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، رہنما جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔